مدینہ رسول ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کا انتقال ہوا، جنازہ آیا، جنازے کے لیے صفیں کھڑی ہو گئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، جنازہ پڑھانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس پر کسی کا قرض تو نہیں تھا؟ اس پر کسی کا حق باقی تو نہیں تھا؟ تو ایک جماعت میں کھڑے صف میں ایک صحابی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے 2 درہم باقی چھوڑ گیا ہے، میرے 2 درہم اس کے پاس تھے، ادا نہیں کیا اور موت آ گئی اس کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ سنو، حدیث پاک میں موجود ہیں، صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، اے لوگو تم چاہو تو نماز پڑھ لو، میں اس پر نماز نہیں پڑھوں گا۔ 2 درہم باقی رکھ کر کے گیا، جنازہ تیار ہے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، تم چاہو تو پڑھ لو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ فرما کر پیچھے ہٹ گئے۔ جو رشتہ دار صحابہ تھے یا ان کے قریبی تھے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، 2 درہم پر نماز جنازہ نہیں ہوگی؟ کہا، ہاں یہ حقوق انسان ہے، حقوق العباد ہے، یہ ہیومن رائٹس ہے۔ اسی لیے میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا، ایک بہت بڑا انگریز مفکر ہے، وہ عیسائی ہے، مائیکل، جس نے 100 متاثر کن شخصیات کے متعلق ایک کتاب لکھی پوری دنیا میں، جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہوا ہے انسانوں پر، اس میں نمبر 1 اس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے۔ عیسائی ہے، اس نے 100%، یعنی 100 وہ لوگ جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا اثر قائم کیا، اس میں پہلے نمبر پر میرے آقا کی ذات۔ اس نے اس کی وجہ بھی لکھی کہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری دنیا میں شخصیتیں آئیں، اپنا اثر جمایا لوگوں پر، اپنا اثر جمایا، کچھ سیاسی لیڈر آئے، کچھ فوجی لیڈر آئے، کچھ جنگجو آئے باہر قسم کے، سب نے اپنا انفلوئنس جمایا انسانوں پر، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، ایک ذات ایسی ہے جن کے جانے کے 1400 سال بعد بھی انفلوئنس باقی ہے، اثر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایسے مضبوط قوانین انہوں نے بنائے تھے کہ وہ اپنے لیے بھی اس کو امپلیمنٹ سمجھتے تھے اور سارے لوگوں کے لیے بھی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک انگریز مفکر کہہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصول کے اس قدر پابند تھے، پابندی کرانے والے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے صاحب کی نماز پڑھتے ہو تو پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ مال مسلم کی حفاظت ہے، مسلمان کے مال کو جیسا تمہارا مال محفوظ ہے ویسا ہی دوسرے کا مال بھی محفوظ ہونا چاہیے۔ تو ایک صحابی نے بڑھ کر کے کہا، آقا میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کے 2 درہم میں قرضہ چکا دوں گا، آپ نماز پڑھاتے ہیں۔ وہ سامنے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سامنے کیا، آؤ وقت بتاؤ کہ کس وقت ادا کرو گے۔ انہوں نے کہا، کل کی مغرب تک میں 2 درہم ادا کر دوں گا، مجھے وقت دیا جائے۔ تو اس قرض خواہ سے پوچھا گیا، کیا تجھے منظور ہے کل تک کا ٹائم؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا نہیں کی۔ دوسرا دن آیا مغرب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار میں تھے، فوراً اس صحابی کو بلایا جنہوں نے ضمانت لی تھی، وہ حاضر تھے اور وہ مال لے کر کے بھی آئے تھے 2 درہم، اور اس قرض خواہ کو ادا کیا۔ تب میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی، اے اللہ کل جس کی وفات ہوئی اس کی مغفرت فرما دے۔ ہیومن رائٹس کی اس سے بڑی مثال کہیں تم دکھا سکتے ہو؟ یعنی حقوق انسانی، مال مسلم ہر ایک کے لیے ضروری ہے اس کی حفاظت۔ جن لوگوں نے ہڑپ کر کے اب رکھا ہے یا کسی کا دینا باقی ہے، یاد رکھو 1 روپیہ تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ 1 روپیے کی بات کر رہا ہوں، 1 روپیہ تمہیں دوزخ میں لے جا سکتا ہے۔ جس کا دینا باقی ہے یہاں پر ختم کر کے چلے جاؤ۔